بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں سرفروش مجاہدین اور ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں کے درمیان ایک خون ریز جھڑپ میں ایک مجاہد کمانڈر نثار احمد کھانڈے شہید جبکہ کئی ہندوتوا دہشت گرد فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ قابض فوجی حکام نے اپنا نقصان چھپاتے ہوئے محض 3 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی درندوں کی اندھادھند فائرنگ کے نتیجے میں ایک عام شہری بھی زخمی ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع اسلام آباد کے علاقے ریشی پورہ کاپرن میں قابض ہندوستانی فورسز کی 19 راشٹر رائفلز اور CRPF نے ریشی پورہ کاپرن کا محاصرہ کیا۔ تلاشی کارروائی کے دوران جو ہی قابض فورسز مجاہدین کے ٹھکانے کے قریب پہنچی تو وہاں چاق و چوبند فدائین اسلام نے قابض ہندوتوا فورسز پر جارحانہ انداز میں تباہ کن حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں خون ریز مورکہ آرائی شروع ہوئی جو رات بھر شدت سے چلتی رہی اور صبح یہ خون ریز رزم حق و باطل اختتام پذیر ہوئی۔ اس دو بدو فائرنگ کے دوران مجاہدین کی تاپڑ توڑ فائرنگ سے آفیسر سمیت کئی ہندوتوا دہشت گرد فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے، جبکہ گمسان کی لڑائی میں قابض فوج نے اپنے 3 اہلکاروں کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے، جن میں 2 آفیسر شامل ہیں۔ مجاہدین کے ہاتھوں بھاری نقصان اٹھانے کی وجہ سے بوکھلاہٹ کے شکار بزدل ہندوستانی فورسز نے عام شہریوں پر بھی اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ مورکہ آرائی میں کمانڈر نثار احمد کھانڈے عرف عمر حیات ولد غلام قادر کھانڈے شہید ہو گئے۔ قابض فورسز کی اندھادھند گولہ باری کے نتیجے میں کئی مکان بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ ادھر ضلع شوپیاں میں دستی بم کے ایک دھماکے میں 2 غیر کشمیری مزدور زخمی ہو گئے۔ نامعلوم افراد نے ضلع کے علاقے اگلر زین پورہ میں دستی بم پھینکا، جس کے نتیجے میں 2 غیر کشمیری مزدور معمولی زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں سینکڑوں کشمیری پنڈت خاندان رات گئے وادی کشمیر میں اپنی خصوصی کالونیاں چھوڑ کر جموں چلے گئے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں فسطائی بھارتی حکومت مسلمانوں کی نسل کشی کی راہ ہموار کرنے کے لیے کشمیری پنڈتوں کو وادی سے چلے جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ انہوں نے نامعلوم حملہ آوروں کی طرف سے کشمیری پنڈتوں کی ٹارگٹ کلنگ کے حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ BJP مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق گورنر جگموہن ملہوترا کے نقش قدم پر چل رہی ہے، جس نے کشمیریوں کی جاری جدوجہد کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے 90 کی دہائی میں سب سے پہلے وادی سے پنڈتوں کے نام نہاد اخراج کا ڈرامہ رچایا تھا۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ BJP حکومت اب تاریخ کو دہرانے پر تلی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طریقہ کار اور حکمت عملی ایک جیسی ہے، تاہم مقاصد مختلف ہیں۔ 1990 میں پنڈتوں کو وادی سے نکالنے کے پیچھے حکومت کا مقصد جدوجہد آزادی کو بدنام کرنا تھا، جبکہ اس بار نسل پرست BJP حکومت کے منصوبے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ ادھر بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں پنڈتوں کی رہائش کے لیے 8 سے زائد انتہائی محفوظ زون قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنڈتوں کے لیے یہ محفوظ مقامات بنانے کا فیصلہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی زیر صدارت نئی دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بھارتی حکومت پنڈتوں کو اسرائیلی طرز پر مقبوضہ علاقے میں الگ کالونیوں میں بسانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔